اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہم صلی وسلم و بارک علی نبی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ خوش آباد رہیں۔ آج ایک حدیث بھی شیئر کروں گی اور اہل شام کے لیے فرشتوں کا نزول وہ بھی میں آج پڑھوں گی، اور سورۃ النساء 291 تک پڑھا تھا میں نے، آیات پڑھی تھی، تو اسے آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور بلا شبہ آپ خلق عظیم پر کار بند ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ فرمایا تیرے اخلاق علیہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگی فَإِنَّ خُلُوقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ الْقُرْآنَ، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ٹھیک قرآن کے مطابق تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سنتوں پہ عمل کرے کوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے تو کتنے اچھے اخلاق ہو جائے سب پہ، کتنا اچھا ماحول ہو جائے سب کا۔ لیکن وہ نہ تو سنتوں کو سننا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے بس اتفاق محبت اتنا زیادہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، اتفاق محبت پیار سے رہیں انشاءاللہ۔ اہل شام کے لیے فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو ملک شام میں بسے ہیں۔ شام کا ذکر ہوا ہے نا قرآن پاک میں، ملک شام کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جو ملک شام میں بستے ہیں، شامی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور انہیں خوشخبری دی کہ ان پر رحمان کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ ہر شامی، یعنی کہ جو شام کے نا جو شام ملک ہے اس کے بارے میں، تو ہر جو ملک کے اندر رہتے ہیں ان کو شامی کہہ رہے ہیں، کہ ہر شامی کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے ہے جو مخلص اور توحید کا اقرار کرنے والا ہے اور شرائع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند ہے۔ یہ سعادت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ اہل شام کے لیے فرشتوں کے نزول کی دلیل حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم قرآن کو مختلف ٹکڑوں سے اکٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ہم نے دریافت کیا کس لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ رحمان کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النساء 9 رکوع 91 آیات پڑھی تھی اور اس سے آگے پڑھتی ہوں، یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلاح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الہیہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دے الہیہ کہ وہ خوب بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوب بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس بنا پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ اذان ہو گئی عشاء کی، ابھی بات کرتے ہیں۔
یہ اذان ہو گئی تھی عشاء کی تو میں نے تھوڑا سٹاپ کیا تھا. تو یہ جو توبہ کا کہا ہے نا، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. تو یہ میں تھوڑا سی تفصیل اس کی پڑھنے لگی ہوں. لہٰذا پکڑا اور مارا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واجب القتل منافق کسی ایسے کافر قوم کے حدود میں جا پناہ لے جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہو، تو اس کے علاقے میں ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ جائز ہوگا کہ دارالسلام کا کوئی مسلمان غیر جانب دارالملک میں کسی واجب القتل منافق کو پائے اور اسے مار ڈالے. احترام دراصل منافق کے خون کا نہیں بلکہ معاہدے کا ہے. یہ صورت آیت جو میں نے پڑھی ہے نا 91 سے آگے، یہ اس کی تفسیر ہے. اور آگے یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جن کے قتل کی اوپر اجازت دی گئی ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالسلام کے باشندے ہوں یا اگر دارالحرب یا دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنان اسلام کی کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی ثبوت نہ ہو. اس وقت بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی حقیقت مجبوریوں کی بنا پر دشمن اسلام قبیلہ کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، اور اکثر ایسے اتفاقات پیش آ جاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر حملہ کرتے، وہاں نادانستگی میں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ سے مارا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کا حکم بیان فرمایا ہے جبکہ غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے، چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون بہا کی مقدار اور اونٹیاں 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائیں. اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے معین کی جائے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے 100 دینار یا 1000 درہم مقرر تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب چڑھ گئی ہے، لہٰذا اب سونے کے سکے میں 1000 دینار یا چاندی کے سکے میں 12000 درہم خون بہا دلوایا جائے گا. واضح رہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے قتل عہد کی صورت کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل خطا کی صورت کے لیے ہے. اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے دارالسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہدہ قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں ازروائے معاہدہ دی جانی چاہیے. یعنی یہ جرمانہ نہیں بلکہ توبہ اور کفارہ ہے. جرمانے میں ندامت، شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے اور بیزاری اور تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، برعکس اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے عادت سے بھی محفوظ رہے. کفارہ کے لغوی معنی ہیں چھپانے والی چیز. کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانک لیتی ہے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے. سبحان اللہ.
یہ تو بتایا گیا ہے کہ جو قتل کرتا ہے اور پھر مومن جو کسی مومن سے اگر قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیسے کرے، اور وہ کس طرح سے پاک صاف ہو کے یعنی کہ نیت کر کے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اپنی روح تک کو پاک کر لے اللہ سے رو رو کے دعا کر کے تو کہ میں اب یہ گناہ نہیں مجھ سے ہونا چاہیے، نہ ہوگا، تو اس کی یہ تفصیل کلیئر کر دی ہے۔ میں نے اتنا اب جو جتنا پڑھا تھا یہ اس کے بارے میں تو وہ اتنے میں نے تفسیر بھی میں نے کب پڑھ لیتے ہیں تو وہ میں نے تفصیل بتائی تاکہ وہ شک نہ رہے کہ جو قتل کرتا ہے اس کو کتنا دینا ہے، اور کفارہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مطلب توبہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ سارا میں نے کہا تفصیل میں پڑھ کے ہی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور آگے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے جہاں تک پڑھا تھا نا تفسیر پڑھی ہے تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ذہن میں ہے کہ نہیں، میں نے ترجمہ یہاں تک پڑھا، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور تمہاری طرف سلام سے تکریم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں۔ اگر تم دینی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہ ایسے ہی اگر کوئی آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتا تو آپ اس کو فوراً ایسے برے الفاظوں سے نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ آپ پہلے ہی کہہ رہے دیکھ لیں کہ کیسے کوئی دوست کون سا آپ کے ساتھ ہے، کیسا ہے، تو اگر آپ کو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کی بھی تفصیل بتائی ہے یہاں پہ، تو وہ بھی انشاءاللہ پھر اگر ٹائم ملا تو کل پڑھ لیں گے۔ لیکن زیادہ تو یہ جنگ کے بارے میں ہے کہ جو فوج یعنی کہ جو ساتھ جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ساتھ ایسے لوگوں کو لے کے جائیں جو مطلب مومن ہے، اور کسی کو یہ نہ کہیں اگر وہ سلام کا جواب نہ دے یا کوئی منع کر دے ساتھ جانے سے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم دینی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی مزدوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اچھا ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ سے ہم مانگے تو اللہ تعالیٰ بہترین ہمیں عطا کرتا ہے، بس اللہ سے مانگنا ہمیں نہیں آتا، اللہ سے ہمیں بہترین طریقے سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگیں اور ہمیشہ کے لیے توبہ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ جو اپنے آپ نفس پہ قابو پاتا ہے اور جو اپنا آپ پاک کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ نہ گناہ کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو اس طرح سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا اس کی ساری خطاؤں کو۔ بے شک جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی
کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو بیٹھ رہتے ہیں، جو ایک تو جنگ کے لیے نہیں جاتے، دوسرا اگر مجبور ہے کسی مطلب کسی وجہ سے، یعنی کہ جیسے بیٹھے ہیں گھر پہ کوئی معاملہ ہے، نقصان ہو رہا ہے، مطلب جس ملک میں جس شہر میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں ہو رہی، یہ بھی چیز آ جاتی ہے اس میں، تو وہ ہجرت نہیں کرتے، وہ کہیں اللہ کی زمین میں اور کہیں رزق تلاش کرنے نہیں جاتے۔ تو ان کا بھی ساتھ ہی حوالہ ہے، یعنی کہ اس طرح ہی بنتا ہے حوالہ کہ وہ ہجرت کریں، وہ اللہ کی زمین، یہ نہ کہیں کہ جب وہ فرشتوں نے جان لی ان کی تو ان سے پوچھا گیا، فوراً پوچھا جائے گا کہ تم کیسے رہے، تو کس حال میں رہے، تو وہ جب یہ کہے گا نا کہ میں تو بڑا کمزور اور مجبور تھا، تو تب فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع تھی تو تم ہجرت کیوں نہیں کر گئی، تم اللہ کی زمین پہ چلتے پھرتے، تم اور جگہ تلاش کر لیتے، اگر یہاں تمہیں مشکل تھی تو تم کہیں اور چلے جاتے۔ تو اس طرح اللہ فرشتے پہ جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، اور ان کو ہمیں بس تلاش کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی نعمتوں کو۔ اور جو تو بے بس ہیں، مرد یا عورت، یعنی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کسی اور وہ جگہ پہ نہیں جا سکتے، وہ موو نہیں کر سکتے کسی اور ملک میں بھی، کسی اور جگہ بھی، وہ بس ان کا کھانا پینا ہی بس چل رہا ہے، بس تھوڑا بہت وہ کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے عزت سے بس کھا پی لیں، عزت سے رہ لیں، ان بے بس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی نہیں، کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو ایسا کر سکتے تھے، جو جا سکتے تھے، ان کو ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کیوں شکوا کرتے رہے جبکہ تم جا سکتے تھے، تم نکل سکتے تھے، تمہارے پاس فیسلٹیز تھیں، تو پھر تم کیوں شکوا کرتے رہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا ایسے۔ تو یہ بھی چیز ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی یہ بھی بنتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ دیکھا، سبحان اللہ، اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو زمین وسیع ملے گی اور بڑی گنجائش اللہ تعالیٰ نے پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا رحیم ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے، نبی کا پیغام پہنچانے نکلے، اللہ کا پیغام پہنچانے نکلے، اور راستے میں، یعنی کہ جیسے تبلیغ کے لیے جاتے ہیں نا مرد، تو مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی ظاہر ہے تبلیغ یہ گھروں میں جیسے کوئی بلاتا ہے تو دعائے خیر کے لیے یا اس کے لیے جاتی ہیں۔ جیسے میں نے دعوت اسلام کا جو پروگرام رکھا ہے تو ہم وہاں پہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں اگر راستے میں جیسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا تھا تو اللہ پہ واجب ہو گیا کہ اس کو اس کا اجر و ثواب وہ دے گا انشاءاللہ، اس کے خطائیں معاف کرے گا۔ اور اس میں تھوڑی سی میں اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں، یعنی جب ایک جگہ اللہ کے باغیوں کا غلبہ تھا اور اللہ کے قانون شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ تھا، وہاں رہنا کیا ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی، یعنی کہ جہاں پہ دوسری حکومت، دوسرے لوگ ان پہ غالب آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہاں سے پھر ضروری نہیں تھا کہ تم وہاں پہ ظلم سہتے، تو تم وہاں سے نکل جاتے۔ 9 to 11 رکوع پڑھے ہیں اور ساتھ تفسیر تھوڑی پڑھی ہے، تو آپ ضرور سنیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔